ایک کروٹ۔ وزیر اعظم کو رخصت کرنے کے بعد ابو عبداللہ انتہائی پریشانی کی حالت میں حرم سرا میں داخل ہوا۔ جب وہ اپنی بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا تو ایک کنیز نے ادب سے سلام کرنے کے بعد کہا، ملکہ عالیہ اور حضور کی والدہ الحمرا کے بڑے دروازے کے برج میں تشریف فرما ہیں۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ حضور دیر تک مصروف رہیں گے، وہ ابھی وہاں گئی ہیں۔ ابو عبداللہ تذبذب کی حالت میں تھوڑی دیر کھڑا رہا اور پھر بولا، وہ مظاہرین کی آوازیں یہاں بیٹھ کر بھی سن سکتی تھیں۔ ابو عبداللہ کے الفاظ میں تلخی سے زیادہ بے بسی تھی۔ کنیز نے کہا، اگر حضور کا حکم ہو تو انہیں حضور کی آمد کی اطلاع دی جائے۔ ابو عبداللہ نے جواب دیا، نہیں، ہم خود وہاں جاتے ہیں۔ ابو عبداللہ سر جھکائے گہری سوچ میں حرم سرا سے باہر نکلا۔ دروازے کے پہرے دار حسب معمول اس کے پیچھے پیچھے چل دیے، لیکن اس نے مڑ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم تخلیہ چاہتے ہیں۔ پہرے دار لوٹ گئے۔ ابو عبداللہ سنگ مرمر کی روش پر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بڑے دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر مظاہرین کے نعرے اسے زیادہ صاف طور پر سنائی دینے لگے۔ برج کی سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر وہ رکا اور تذبذب کی حالت میں دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ وہ اپنی بیوی کو اپنی زندگی کے ایک تلخ اور اہم فیصلے سے آگاہ کرنے جا رہا تھا، اور ابھی تک اسے خود بھی یہ یقین نہ تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر کہاں تک عمل کر سکے گا۔ اس کی زندگی کے بہت تھوڑے لمحات ایسے تھے جو اس نے الحمرا کی چار دیواری سے باہر گزارے تھے۔ یہی اس کی دنیا اور یہی اس کی جنت تھی، اور اب حالات اسے اس جنت کو خیر بات کہنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ میں جیتے جی الحمرا کو چھوڑ دوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میرے لیے الحمرا کے دروازے ایک بار بند ہونے کے بعد پھر کھل جائیں گے؟ مجھے اس مقصد کے لیے فرڈینینڈ سے مدد لینا پڑے گی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور وہ خوشی سے میری مدد کرے گا۔ لیکن اب مجھے صرف اپنے چچا اور باپ کے خلاف ہی نہیں بلکہ اپنی باغی رعایا کے خلاف بھی فرڈینینڈ کی تلوار کا سہارا لینا پڑے گا۔ لیکن کیا ان شکستوں کے بعد فرڈینینڈ صرف میرے لیے ایک ایسی جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے گا جس کے نتائج اس کے لیے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کی آخری شکست میری اور میرے ساتھیوں کی عبرتناک تباہی کا باعث نہ ہوگی؟ اور اگر اسے فتح بھی حاصل ہوئی تو کیا وہ مجھے اپنی فتح کے تمام انعامات کا حقدار تسلیم کر لے گا؟ وہ خود ہی ان سوالات کا جواب دے رہا تھا۔ ابو عبداللہ، تم غرناطہ کے آسمان پر ایک منحوس ستارہ ہو۔ فرڈینینڈ کے ہاتھوں سے اپنے لیے غرناطہ کے بند دروازے کھلوانے کا یہ مطلب ہوگا کہ غرناطہ کے مسلمانوں کی تمام قوت مدافعت کچل دی جائے، الحمرا کے دروازوں پر مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگا دیے جائیں۔ یہ لوگ جو اس وقت نعرے لگا رہے ہیں تمہارے اس تخت کا احترام نہیں کریں گے جو تمہیں فرڈینینڈ کی مدد سے حاصل ہوگا۔ وہ تخت جس کے نیچے مسلمانوں کی لاشیں تڑپ رہی ہوں گی، وہ تمہیں ہمیشہ غدار کہیں گے۔ لیکن اب میرے سامنے صرف اپنی جان بچانے کا مسئلہ ہے۔ میں یہاں 1 یا 2 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ میرا چچا یقیناً غرناطہ پر حملہ کرے گا، یہ مشتعل لوگ اس کا ساتھ دیں گے، اور پھر وہ میرے مفلوج باپ کو کٹ پتلی بنا کر غرناطہ پر حکومت کرے گا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ فرڈینینڈ سے صلح کر لے؟ کیا فرڈینینڈ صرف میرے لیے اس کی دوستی کا ہاتھ ٹھکرا دے گا؟ کیا وہ اپنے مفاد کی خاطر مجھے ازغل کے سپرد نہیں کر دے گا؟ میں نے اپنی خواہشات پر اپنے باپ تک کو قربان نہیں کیا۔ مالقہ کی معمولی فوج سے شکست کھانے کے بعد فرڈینینڈ کے دل میں میرے لیے کیا وقت ہوگی؟ اس قسم کے پریشان خیالات کا رخ بدلنے کے لیے وہ ابو داؤد کی جادو بیانی کا سہارا لیا کرتا تھا۔ ابو داؤد کی موجودگی میں اس نے کبھی زیادہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ اب تک اس نے جو غلطیاں کی تھیں وہ زیادہ تر اس لیے تھیں کہ ابو داؤد نے اسے ان غلطیوں کے بھیانک پہلوؤں پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وہ اسے ذرا سنجیدہ دیکھتا تو فوراً کہہ دیتا، تاجدار انلس کو اپنے دفاع میں ایسے خیالات کو جگہ نہیں دینی چاہیے، بادشاہوں کو ایسے مراحل سے گزرنا ہی پڑتا ہے، ایک حکمران کا دل بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ ابو داؤد ہی تھا جس نے اس کی زندگی کی پرسکون کشتی کے ساتھ باد باندھ کر اسے حوادث کے سمندر میں دھکیل دیا تھا، اور وہ ابو داؤد ہی تھا جو ہر نئے بھور میں اسے تسلی دیا کرتا تھا۔ اور اب یہ کشتی اس خطرناک چٹان کے قریب پہنچ چکی تھی
جسے ابو داؤد نے آج تک اپنے شاگرد کی آنکھوں سے اوجھل رکھا تھا۔ ابو عبداللہ آہستہ آہستہ پیچ در پیچ سیڑھیوں سے گزرتا ہوا اوپر پہنچا۔ برج کی گیلری میں اس کی والدہ اور بیوی کے علاوہ چند اور خواتین کھڑی نیچے جھانک رہی تھیں۔ مظاہرین کی چیخ و پکار کے باعث کسی کو ابو عبداللہ کے پاؤں کی آہٹ سنائی نہ دی۔ وہ کچھ دیر گنبد کے نیچے خاموش کھڑا رہا۔ نیچے دروازے کے سامنے وسیع میدان میں عوام کا بے پناہ ہجوم یہ نعرے لگا رہا تھا: ابو عبداللہ غدار ہے، ابو عبداللہ قوم فروش ہے، ابو عبداللہ کو پھانسی پر لٹکا دو، الحمرا کو جلا دو۔ بعض لوگوں کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں اور بعض اپنے نیزے اور تلواریں بلند کر رہے تھے۔ ابو عبداللہ نے اپنے دل سے سوال کیا: کیا فرڈیننڈ کی مدد سے میں ان لوگوں پر حکومت کر سکوں گا؟ نہیں نہیں، اس نے خود ہی جواب دیا۔ یہ ممکن ہے کہ فرڈیننڈ میرے لیے غرناطہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے اور غرناطہ کے ہر چوراہے پر ان لوگوں کی لاشوں کے انبار لگا دے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ وہ انہیں میری اطاعت پر مجبور کر دے۔ کیا میرے ہاتھوں غرناطہ کی تباہی مقدر ہو چکی ہے؟ وہ اس خیال سے کپ کپا اٹھا۔ وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا: ابو عبداللہ، تمہارے لیے اب ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ تم اس تخت و تاج سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جاؤ۔ تم اندلس کی سرزمین سے روپوش ہو جاؤ، لیکن تم کہاں جاؤ گے؟ فرڈیننڈ کے پاس؟ نہیں، وہاں جانے کا یہ مطلب ہوگا کہ تم اس کے ہاتھوں غرناطہ کو تباہ کروانے کا عزم کر چکے ہو۔ وہ تمہیں ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہے گا۔ تم اس کی خواہشات کی تکمیل سے انکار نہیں کر سکو گے، اور اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اندلس کو مسلمانوں کے وجود سے پاک کیا جائے۔ تم بھیڑوں کی گلہبانی کے لیے ایک بھیڑیے کی مدد چاہتے ہو۔ تم فرڈیننڈ کے پاس نہیں جاؤ گے۔ آج تک تم اس کے اعلی کار تھے، اور وہ ابو داؤد بھی شاید اسی کا اعلی کار تھا، اور تم نے شاید اس شخص کے اشاروں پر ناچنے کی حماقت کی جو فرڈیننڈ کا معمولی نوکر تھا۔ تمہیں اس پر بھروسہ تھا، لیکن جب وقت آیا تو وہ تمہارا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تم اس کے ہاتھ میں ایک کھلونا تھے۔ اس نے تمہیں تمہارے باپ کے خلاف اکسایا اور تم نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس نے تمہیں ابو موسیٰ کو گرفتار کرنے کا مشورہ دیا اور تم نے اپنے بہترین دوست کو قید میں ڈال دیا۔ اس نے تمہیں سرحدی عقاب کو قتل کا مشورہ دیا اور تم اندلس کے مسلمانوں کو ان کے بہترین دوست سے محروم کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس نے تمہارے ہاتھ میں مشعل دی اور تم اپنے خرمن میں آگ لگانے پر تیار ہو گئے۔ اس نے تم سے وہ جرم سرزد کروائے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ تھے، اور جب سزا کا وقت آیا تو وہ تمہیں غرناطہ کے عوام کی عدالت کے سامنے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ابو عبداللہ کے دل میں پہلی بار ابو داؤد کے خلاف نفرت کا جذبہ بیدار ہوا۔ وہ تصور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا اتالیق فرڈیننڈ کے قریب بیٹھا ہوا اس کی ہنسی اڑا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ابو الحسن کا بیٹا میری اور آپ کی توقع سے زیادہ بے وقوف تھا۔ میں اس لیے چلا آیا کہ اب اس سے کوئی اور کام نہیں لیا جا سکتا۔ کمینہ، دغا باز، ملاعون، کاش میرے ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ سکتے۔ ابو عبداللہ نے محویت کے عالم میں یہ الفاظ اس قدر بلند آواز میں کہے کہ وہ خواتین جو گیلری میں اس کی آمد سے بے خبر کھڑی تھیں چونک پڑی۔ کچھ دیر تذبذب کے بعد ابو عبداللہ کی والدہ آگے بڑھیں اور اس سے 2-3 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئیں۔ کچھ دیر ماں اور بیٹا چاند کی دھندلی روشنی میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ ابو عبداللہ نے نحیف آواز میں کہا: اگر اجازت ہو تو مجلس برخاست کر دوں، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ابو عبداللہ کی ماں نے مڑ کر خواتین کی طرف دیکھا اور وہ اس کا مقصد سمجھ کر نیچے اتر گئیں۔ ابو عبداللہ کی بیوی بھی ان کے پیچھے چل پڑی، لیکن ابو عبداللہ نے کہا: بیگم ٹھہرو تم بھی۔ وہ رک گئی اور گنبد کے ایک سرے پر کھڑی ہو گئی۔ چاند کی دھندلی روشنی میں ماں، بیٹا اور بیوی تینوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور نیچے ہجوم کے نعرے بتدریج بلند ہو رہے تھے: ابو عبداللہ غدار ہے، ابو عبداللہ اسلام کا دشمن ہے۔ لیکن ان الفاظ کی نسبت ابو عبداللہ کے لیے اپنی بیوی اور ماں کی خاموش نگاہیں کہیں زیادہ ناقابل برداشت تھیں۔ ابو عبداللہ نے اس خاموشی کو ناقابل برداشت محسوس کرتے ہوئے کہا: غرناطہ کا غدار اپنی والدہ اور اپنی بیگم کے سامنے کھڑا ہے اور یہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے بھی غرناطہ کے عوام کی طرح اس کے لیے کوئی سزا تجویز کی ہے؟ ابو عبداللہ کی ماں نے جواب دیا:
غرناطہ کے غدار کی ماں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ اپنی چھاتی سے دودھ پلایا تھا، اور وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کاش وہ عوام کے ہجوم کے سامنے جا کر انہیں یہ بتا سکتی کہ وہ ایک ایسی ماں کا بیٹا ہے جس کے بھائی اور جس کا شوہر اس کی عصمت کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اگر برج کا گنبد ٹوٹ کر اس کے سر پر آ گرتا تو بھی شاید ابو عبداللہ اس قدر بوجھ محسوس نہ کرتا۔ اس نے انتہائی بے بسی کی حالت میں اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، امی، آج میں اپنا مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے لیے سزا تجویز کیجیے۔ مجھے کہیے کہ میں اس برج سے چھلانگ لگا دوں۔ مجھے کہیے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ لوں۔ اولو العزم ماں کو بیٹے کے یہ الفاظ متاثر نہ کر سکے۔ اس نے کہا، یہ تم صرف اس لیے کہہ رہے ہو کہ مائیں صرف رحم کی التجائیں سن سکتی ہیں، انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتی۔ ابو عبداللہ، تم نے جس درخت کی آبیاری کی تھی وہ خاردار تھا۔ کاش تمہاری ماں اس کے کانٹوں سے تمہارا دامن چھڑا سکتی۔ تم اپنی غلطیوں سے نادم نہیں، ان کے نتائج سے بدحواس ہو۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں تسلی دوں، لیکن آج تمہاری ماں کو تمہیں تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ یہاں تک کہہ کر ابو عبداللہ کی ماں کی آواز بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ ابو عبداللہ نے آبدیدہ ہو کر کہا، امی، اب میرے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ میں کل تک یہاں سے چلا جاؤں گا اور پھر کوئی میری صورت نہیں دیکھے گا۔ اب میں بیگم سے پوچھنا چاہتا ہوں، عائشہ، بتاؤ، کیا تم میرا ساتھ دینا چاہتی ہو؟ عائشہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر بولی، آپ ہماری قوم کے دشمن کے پاس پناہ لینا چاہتے ہیں، لیکن میں فرڈیننڈ کے محل میں رہنے کے بجائے غرناطہ کے قبرستان میں دفن ہونے کو ترجیح دوں گی۔ ابو عبداللہ کے ہونٹوں پر ایک دردناک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے منہ پھیر لیا۔ نیچے سے اب نعروں کی بجائے کسی کی تقریر سنائی دے رہی تھی۔ ابو عبداللہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا گیلری کی طرف بڑھا اور جھک کر نیچے دیکھنے لگا۔ چند مشل برداروں کے درمیان ایک قدآور نوجوان کھڑا تقریر کر رہا تھا اور لوگ اس کے ہاتھ کے اشاروں پر اپنی اپنی جگہ بیٹھ رہے تھے۔ اس کی آواز میں روب اور کشش تھی۔ ابو عبداللہ نے غور سے دیکھنے پر اسے پہچان لیا۔ یہ وہی ناظم سرحد تھا جو تھوڑی دیر قبل اس کے دربار سے مایوس ہو کر نکلا تھا۔ سرحد کا ناظم بلند آواز میں تقریر کر رہا تھا، تم جس عبداللہ کے خلاف نعرے لگا رہے ہو وہ مر چکا ہے۔ وہ اس دن مر چکا تھا جب اس نے اپنے باپ سے غداری کر کے غرناطہ کے تخت و تاج پر قبضہ کیا تھا۔ میں اس کی لاش دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تمہارے نعرے اس کی زندگی میں حرارت پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مردہ لاش کو چابک رسید کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کاش تم اس وقت آنکھیں کھولتے جب تمہارے بعض سرداروں نے اس لاش کو غرناطہ کے تخت پہ بٹھایا تھا۔ آج وہ نصرانی جنہیں خوش کرنے کے لیے ابو عبداللہ نے مالقہ پر حملہ کیا تھا، ہماری سرحدی بستیوں کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں، اور تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ ابو عبداللہ بے حس ہے، لیکن تمہیں اس وقت اس کی بے حسی کا احساس نہ ہوا جب اس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ تم نے ایک نااہل کو غرناطہ کے تخت پر قابض ہوتے دیکھا اور خاموش رہے۔ ابو عبداللہ نے اپنا مستقبل ہماری قوم کے دشمنوں کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس قومی گناہ میں تم بھی اس کے ساتھ شریک ہو۔ تمہاری بے حسی اور تمہاری مجرمانہ غفلت کے باعث غرناطہ کی حکومت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں آ گئی جو فرڈیننڈ کے ہاتھوں میں ایک کھلونا ہے۔ اگر تم ابو عبداللہ کو یہ احساس دلا سکتے کہ تم زندہ ہو اور تم اپنے مستقبل کے متعلق آنکھیں بند نہیں کرو گے تو وہ یقیناً ایسی غلطیاں کرنے کی جرات نہ کرتا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم اس جگہ جمع ہو کر ابو عبداللہ کی بے حسی کا ماتم کر رہے ہو، اور تمہاری اپنی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ اس وقت سرحد پر عیسائی حملہ آور ہماری بستیاں تباہ کر رہے ہیں۔ وہاں عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا قتل عام جاری ہے۔ ہزاروں گھر جلائے گئے ہیں اور سینکڑوں عورتوں کی عصمت لوٹی گئی ہے۔ میں تمہارے پاس ان کی فریاد لے کر آیا ہوں اور تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری طرف سے ان کے پاس کیا جواب لے کر جاؤں؟ کیا میں واپس جا کر تمہاری بےکس بہنوں کو تمہاری طرف سے یہ جواب دوں کہ تمہاری عصمت کے رکھوالے اس وقت الحمرا کے دروازے پر کھڑے ابو عبداللہ کو گالیاں دینے کا مقدس فریضہ ادا کر رہے ہیں؟ میں تمہیں ابو عبداللہ کو برا بھلا کہنے سے منع نہیں کرتا۔ شاید فرصت کے وقت میں اس کے خلاف تم سے زیادہ بلند آواز میں نعرے لگاؤں، لیکن اب
نعروں کا وقت نہیں، عمل کا وقت ہے۔ میرے دوستوں، قوم کا رہنما قوم کے کردار کا آئینہ ہوا کرتا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ابو عبداللہ بے حس ہے تو تم اس قوم کے متعلق کیا کہو گے جس نے اسے اپنا حکمران تسلیم کیا ہے؟ ابو عبداللہ بزدل ہے اور اس پر نصرانیوں کے خوف کا بھوت سوار ہے، لیکن یہ درست نہیں کہ جب تک سرحد کے جابازوں اور ازغل کے مجاہدین نے تم پر یہ ثابت نہ کیا کہ مسلمان کا لوہا آج بھی ہر لوہے کو کاٹ سکتا ہے، تم بھی ابو عبداللہ کی طرح نصرانیوں سے خائف تھے۔ اور اس سے قبل جب تک ابو الحسن نے زبردستی تمہیں میدان جنگ کی طرف نہیں گھسیٹا تھا، تم نصرانیوں کے باز گزار رہ کر ذلت کی زندگی گزارنے پر مطمئن تھے۔ یاد رکھو، جب مستقبل کا مورخ یہ لکھے گا کہ ابو عبداللہ ایک غلط اندیش اور پست ہمت انسان تھا، تو اسے یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ ابو عبداللہ کی قوم میں ذلیل انسانوں کا ایک بہت بڑا گروہ تھا جس نے اپنے مخلص، بہادر اور دانش مند حکمران سے غداری کر کے اس کے نالائق اور بزدل بیٹے کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا ہے۔ میرے دوستوں، ابو عبداللہ سزا ہے تمہاری بدعمالیوں کی۔ ابو عبداللہ تمہارے ان اکابرین کے ہاتھوں میں ایک کھلونا ہے جو فرڈیننڈ کی غلامی کے طوق لعنت کو اپنا زیور سمجھتے ہیں۔ ابو عبداللہ تمہارے جسم میں ایک ناسور ہے، اور ناسور ہمیشہ اس جسم میں پیدا ہوتا ہے جس کا خون گندا ہو چکا ہو۔ جس درخت میں قوت نمو باقی نہ ہو، اس پر جنگل کی بیلیں قبضہ جما لیتی ہیں۔ جب تک تم اپنے جسم میں صالح خون پیدا نہیں کرتے، تمہارے جسم پر ایسے ناسور ظاہر ہوتے رہیں گے۔ یاد رکھو، اگر تمہارے دلوں میں زندہ رہنے کی خواہش ہے اور تم اپنی عزت اور آزادی کی قیمت ادا کرنا جانتے ہو، تو ابو عبداللہ کی زندگی کی سرگزشت ایک انفرادی حادثہ بن جائے گی۔ مورخ لکھیں گے کہ ایک آوارہ مزاج اور بدطینت شہزادے نے ایک قوم کو اس کے دشمن کے ہاتھ فروخت کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے ذلت کے سوا کچھ نصیب نہ ہوا۔ لیکن اگر تم اپنی آزادی کی قیمت ادا کرنا نہیں جانتے، تو مستقبل کے مورخ یہ لکھیں گے کہ وہ قوم ہی ذلیل تھی، اور اس کا انجام وہی ہوا جو کسی ذلیل قوم کا ہونا چاہیے تھا۔ مٹنے والی قوموں کی سب سے بڑی افسوسناک خصوصیت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ حقائق کی تلخیوں کو کھوکھلے نعروں میں چھپایا کرتی ہے، اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کا سارا بوجھ کسی نااہل فرد پر ڈال دیتی ہیں۔ ذرا غور کرو، تم یہ سمجھتے ہو کہ دشمن کے سامنے سینہ سپر ہونے کے بجائے ابو عبداللہ کو برا بھلا کہنا آسان ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ دشمن کے قلعوں کے دروازے توڑنے کے بجائے الحمرا کا دروازہ توڑنا آسان ہے۔ تم یہاں اس لیے جمع نہیں ہوئے کہ تمہارا اس جگہ جمع ہونا ضروری تھا، نہیں، بلکہ تم یہاں اس لیے جمع ہو کہ دشمن کے مقابلے میں جنگ کی کلفتیں اٹھانے کے بجائے یہاں کھڑے ہو کر شور مچانا آسان ہے۔ اور یہ بات ابو عبداللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہاں چند نعرے لگانے کے بعد تمہارا جوش و خروش ٹھنڈا ہو جائے گا اور تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ گے۔ وہ جانتا ہے کہ تم وہ سیلاب نہیں جو اپنے سامنے آنے والی تمام رکاوٹوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ تمہاری مثال جوہر کے پانی سی ہے جس پر پتھر پھینکنے سے ہلکا سا تموج پیدا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہی موت کا سا سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ابو عبداللہ کے خلاف نعرے نہ لگاؤ، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ اس وقت تمہارا گھر جل رہا ہے، تمہاری بہنیں اور بیٹیوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، اور وہ یہ پوچھ رہی ہیں کیا تم اسی قوم کے بیٹے ہو جو انسانیت کی محافظ بن کر اٹھی تھی؟ کیا تم ہی وہ غیرت مند ہو جن کی تلواریں ظلم کے ہاتھ کاٹنے کے لیے بلند ہوتی تھیں؟ تمہاری مائیں یہ سوال کرتی ہیں کہ ہمارے جواں مرد بیٹے کہاں ہیں؟ تمہاری بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ اس وقت جب ظلم کے ہاتھ ہماری عصمتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمارے غیور بھائی کہاں ہیں؟ اور تمہارے بوڑھے یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری سفید داڑھیوں کی لاج رکھنے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا میں ان کے پاس تمہاری طرف سے یہ جواب لے جاؤں کہ تمہاری عزت، آزادی اور عصمت کے نگہبان اس وقت تمہارے نالائق حکمران کے خلاف نعرے لگانے میں مصروف ہیں اور انہیں تمہاری طرف توجہ دینے کی فرصت نہیں؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ بولو، جواب دو۔ ایک نوجوان جذبات سے مغلوب ہو کر آگے بڑھا اور اس نے مقرر کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا، آپ میدان کی طرف ہماری رہنمائی کریں۔ ہم میں سے کوئی ایسا بے غیرت نہیں جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ دوسروں نے اس کی تقلید کی اور تھوڑی دیر میں ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں، ہم سب تیار ہیں، ہم اس دشمن سے انتقام لیں گے۔ سرحد کے ناظم کا نام ابو محسن تھا۔ اس سے قبل اسے کبھی اس بات کا احساس نہ ہوا تھا
کہ اس کی زبان میں اس قدر تاثیر ہے۔ لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کر اس نے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ لوگوں کو اپنے الفاظ سے محصور کرنے والا مقرر تھوڑی دیر خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو جمع ہو رہے تھے، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ انتہائی کوشش کے بعد فقط یہ کہہ سکا، میرے اللہ میری قوم کو فتح دے۔ تھوڑی دیر بعد ابو محسن پھر سنبھل چکا تھا۔ اس نے عوام سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے جو مسلح ہیں وہ قطاریں باندھ کر کھڑے ہو جائیں، جو مسلح نہیں وہ فوراً اپنے ہتھیار لے کر یہاں پہنچ جائیں۔ سردست میں صرف نوجوانوں کو ترجیح دوں گا، جو بڑی عمر کے ہیں انہیں ضرورت کے وقت بلا لیا جائے گا۔ آپ وقت ضائع نہ کریں، ہمیں بہت جلد کوچ کرنا ہے۔ تیسرے پہر الحمرا کے دروازے کے سامنے 5000 رضاکار قطاریں باندھے کھڑے تھے اور ابو محسن گھوڑے پر سوار ان کی صفوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ دروازے کے اوپر ابو عبداللہ، اس کی بیوی اور والدہ برج میں کھڑے یہ تمام واقعات دیکھ رہے تھے۔ ابو عبداللہ کی نگاہیں ایک تکلیف دہ احساس کی ترجمانی کر رہی تھیں۔ جب ابو محسن کی تقریر کے اختتام پر اس کی ماں نے یہ کہا، بیٹا تم تھکے ہوئے ہو، جاؤ آرام کرو، تو ابو عبداللہ ضبط نہ کر سکا۔ اس نے سراپا التجا بن کر کہا، امی مجھے معاف کر دیجئے، اور اب بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہادر ماں نے بیٹے کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اپنی بہو کی طرف دیکھا اور کہا، عائشہ اپنے کنگن اتار کر اپنے شوہر کو پیش کر دو۔ تم غرناطہ کی ملکہ ہو، جب سلطان غیر حاضر ہوں تو ملکہ سلطنت کا بوجھ اٹھایا کرتی ہیں۔ الحمرا کا دروازہ کھول دو اور اپنی رعایا سے کہو کہ میرے شوہر کی ماں نے اسے دودھ پلانے میں بخل سے کام لیا ہے، اور اس کے باپ نے بھی اسے مردوں کے کھیل نہیں سکھائے، لیکن غرناطہ کی ملکہ تیروں کی بارش میں تمہارا ساتھ دے گی۔ عائشہ نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر اپنی ساس سے مخاطب ہو کر کہا، امی میں اپنے شوہر کو کنگن پیش نہیں کر سکتی، لیکن اگر یہ مجھے اپنی تلوار پیش کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ ابو عبداللہ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، عائشہ خدا کے لیے خاموش رہو۔ ابو عبداللہ کی والدہ نے کہا، ہاں عائشہ میرا بیٹا بہت حساس ہے، اسے پریشان نہ کرو۔ ابو عبداللہ نے انتہائی کرب کی حالت میں اپنی ماں اور عائشہ کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جب تک سیڑھیوں سے اترنے کی آہٹ سنائی دیتی رہی، ساس اور بہو خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ نے کہا، امی اگر واقعی آپ کی اجازت ہو تو ان مجاہدوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابو عبداللہ کی ماں نے کہا، بیٹی ان باتوں کے بعد میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ابو عبداللہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا، لیکن قدرت نے ہماری قسمت میں ذلت کے سوا کچھ نہیں لکھا، تو میں عزت میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ دعا کرو کہ خدا ابو عبداللہ کے بھٹکے ہوئے پاؤں کو صحیح راستے پر ڈال دے۔ ساس اور بہو کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد گیلری میں کھڑے ہو کر دروازے کے سامنے قطار در قطار کھڑے ہونے والے مجاہدین کی طرف دیکھنے لگی۔ ابو محسن نے رضاکاروں کی صفوں کا معائنہ کرنے کے بعد محل کے دروازے کے سامنے گھوڑا روکا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بلند آواز میں کہا، مجاہدوں کچھ دن قبل میں یہ خیال کر رہا تھا کہ ہم اپنے زوال کی اس منزل تک پہنچ چکے ہیں جہاں سے کوئی قوم دوبارہ نہیں اٹھا کرتی، لیکن ازغل اور سرحد کے مجاہدین کی شاندار فتوحات نے میری مایوسی کو امید میں بدل دیا ہے۔ تھوڑی دیر قبل جب میں آپ کے سامنے کھڑا تھا تو مجھے معلوم نہ تھا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، تاہم میں نے آپ سے کچھ کہنا ضروری سمجھا اور خدا معلوم میں کیا کچھ کہہ چکا ہوں۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں تقریر کے فن سے ناآشنا ہوں، لیکن آپ کا یہ جذبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ زندہ ہیں، اور کوچ کرنے سے پہلے میں الحمرا کے آہنی دروازوں کے پیچھے آرام کی نیند سونے والے ابو عبداللہ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اے ابو عبداللہ، میری قوم زندہ ہے، تم اسے فرڈیننڈ کا غلام نہیں بنا سکتے۔ تم وہ بد نصیب ہو جس نے اپنی غیور قوم کا ساتھ چھوڑ کر اپنا مستقبل ایک ذلیل دشمن کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ ابو عبداللہ تمہاری قوم بہت فیاض ہے، اگر اب بھی تم راہ راست پر آ جاؤ تو تمہاری تمام گزشتہ خطائیں معاف کر دے گی۔ آؤ، اور پیشتر اس کے کہ تمہارے لیے بخشش کے تمام دروازے بند ہو جائیں، اپنی قوم سے معافی مانگ لو، ورنہ یاد رکھو تم زیادہ دیر اس محل میں آرام کی نیند نہیں سو سکو گے جس کی تعمیر میں قوم کے نوجوانوں کا خون اور ہڈیاں صرف ہوئی ہیں۔ تم اپنے جھوٹے وقار کی خاطر قوم کی عزت اور آزادی فروخت نہ کرو۔ خدا کی قسم جو عزت قوم دے سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، اور جسے قوم گرا دے اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ غرناطہ کے لوگوں،
تم گواہ رہنا کہ ہم ابو عبداللہ کے محل کے آئینی دروازوں پر دستک دے کر جا رہے ہیں۔ ابو محسن کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ اچانک الحمرا کا دروازہ کھلا اور چند سپاہی ہاتھوں میں مشعلیں اٹھائے نمودار ہوئے۔ ان کے پیچھے پیادہ سپاہیوں کا ایک دستہ تھا اور ان کے پیچھے 20 سوار تھے۔ سب سے آخری سفید گھوڑے پر ایک سوار نمودار ہوا۔ اس کے سر پر سفید امامہ تھا، اس کے ہاتھ میں غرناطہ کا شاہی جھنڈا تھا۔ قلعے سے باہر نکلنے والے باقی سوار اور سپاہی اس کے دائیں بائیں 2 قطاریں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے دروازے سے باہر نکل کر گھوڑا روکا، تھوڑی دیر کے لیے جھجکا اور بالآخر ایک فیصلہ کن انداز میں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر ابو محسن کی طرف بڑھا۔ یہ ابو عبداللہ تھا۔ اس نے کہا، ابو محسن، میرے متعلق تم نے جو کچھ کہا سب درست تھا، لیکن ایک بات غلط تھی۔ اپنے محل کے آئینی دروازے بند کر کے کوئی حکمران آرام کی نیند نہیں سو سکتا۔ میں قوم کی عدالت کے سامنے حاضر ہوں۔ میں قوم سے رحم کی درخواست نہیں کرتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی غلطیوں کی تلافی کا موقع دیا جائے۔ تم اس فوج کے سالار ہو، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں بھی ان رضاکاروں کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں آج سے غرناطہ کے تخت کا دعوے دار نہیں۔ میرا چچا اور میرا والد غرناطہ پہنچ کر میرے لیے جو سزا تجویز کریں میں خوشی کے ساتھ قبول کروں گا۔ ایک لمحے کے لیے مجمع پر سکوت طاری ہو گیا اور پھر حاضرین دبی آواز میں ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ابو محسن سکتے کے عالم میں ابو عبداللہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ابو عبداللہ نے نحیف آواز میں کہا، ابو محسن، میں جانتا ہوں میرا جرم ناقابل تلافی ہے۔ میں قوم کی عدالت کے سامنے کھڑا ہوں۔ قوم سے کہو کہ میری بوٹیاں نوچ لیں۔ میں قوم سے رحم کی التجا نہیں کرتا، لیکن تم مجھے اگر ساتھ لے چلو تو ممکن ہے کہ میرے خون کے چند قطرے میرے دامن کی سیاہی کو دھو سکیں۔ ابو محسن نے حاضرین کی طرف دیکھا اور ابو عبداللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ کی قوم تشکر کے آنسوں سے آپ کے دامن کی سیاہی دھو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد 5000 سپاہی شہر کے مغربی دروازے سے باہر نکل رہے تھے۔ ابو عبداللہ اور ابو محسن سب سے آگے تھے۔ شہر سے تھوڑی دور باہر فوج نے صبح کی نماز ادا کی۔ دوبارہ کوچ کرنے سے پہلے ابو محسن نے ابو عبداللہ کو ایک طرف لے جا کر کہا، میں نے سنا ہے ابو موسیٰ آپ کی قید میں ہیں۔ اگر یہ درست ہے تو اس فوج کی قیادت کے لیے اس سے زیادہ موضوع اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو ابھی تک خیال نہیں آیا تو ہم اب بھی زیادہ دور نہیں آئے۔ ابو عبداللہ نے انتہائی پریشانی کی حالت میں ابو محسن کی طرف دیکھا اور کہا، ابو موسیٰ الحمرہ میں نہیں، اور میں جنگ سے واپس آنے سے قبل اس کے متعلق شاید کسی سوال کا جواب نہ دے سکوں۔ بہرحال تم تسلی رکھو کہ ابو موسیٰ زندہ ہے، اور میں وقت آنے پر اس کے سامنے پیش ہو کر کہوں گا کہ ابو موسیٰ، تمہارا مجرم تمہارے سامنے کھڑا ہے، میرے لیے سزا تجویز کرو۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت میرا نامہ اعمال اس قدر سیاہ نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر وہ مجھ سے دور نہ بھی ہوتا تو بھی مجھے اس کے سامنے جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس کے سامنے جاؤں تو میرا دامن میرے خون سے تر اور میرا چہرہ زخموں سے داغدار ہو، اور مجھ میں فقط یہ آخری الفاظ کہنے کی ہمت ہو، ابو موسیٰ، تمہارا مجرم اب بڑی عدالت کے سامنے جا رہا ہے، کیا تم اس کا گناہ معاف نہیں کرو گے؟ ابو محسن ابو عبداللہ کے الفاظ سے زیادہ اس کی آواز سے متاثر ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد ابو عبداللہ نے ابو محسن کی طرف دیکھا اور کہا، تم میرے دل کا حال سمجھ سکتے ہو، لیکن ڈر ہے کہ اگر ان لوگوں نے مجھ سے ابو موسیٰ کے متعلق پوچھا تو شاید میرا کوئی بیان ان کی تسلی نہ کر سکے۔ ابو محسن نے کہا، آپ تسلی رکھیں، اس وقت یہ لوگ فقط اتنا جانتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، اور وہ اس سے زیادہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ازغل نے اپنی شاندار فتوحات کے بعد مالقہ میں پڑاؤ ڈال کر اپنی فوج کو ازسر نو منظم کیا اور غرناطہ کا رخ کرنے سے پہلے اپنے بھتیجے ابو عبداللہ کو پیغام بھیجا کہ ابھی تک تمہارے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اب تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ تم نے عیسائیوں کے ساتھ جو امیدیں وابستہ کی تھیں وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ ہم کھلے دروازوں غرناطہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن اگر تم نے مزاحمت کی تو یقین رکھو کہ الحمرہ کے آئینی دروازے ہمارے راستے میں حائل نہیں ہو سکتے۔ ازغل کے ایلچی نے واپس آ کر بتایا کہ غرناطہ میں ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ابو عبداللہ سرحد پر حملہ آوروں کے مقابلے کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ ایلچی نے ازغل کو ابو الحسن کی بیوی کا خط پیش کیا اور کہا، ملکہ عالیہ نے یہ خط سلطان معظم کی خدمت میں بھیجا ہے۔ ازغل ایلچی سے چند سوالات پوچھنے کے بعد اٹھا اور ابو الحسن کے پاس پہنچا۔ بوڑھا سلطان بستر علالت پر زندگی کی آخری گھڑیاں گزار رہا تھا۔ اس کی بینائی جواب دے چکی تھی۔ اپنے بیٹے کے متعلق غیر متوقع خبر سن کر وہ بستر سے اٹھ بیٹھا۔ کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ وہ اپنے بھائی سے بار بار پوچھ رہا تھا۔ نہیں نہیں،
تم ایلچی کو بلاؤ، مجھے یقین نہیں آتا۔ ازغل نے کہا، ملکہ نے یہ خط بھیجا ہے۔ ابو الحسن نے بے قرار ہو کر کہا، کیا لکھا ہے ملکہ نے؟ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ ازغل نے خط کھول کر پڑھا۔ مختصر تحریر کا مفہوم یہ تھا، میرے آقا، میری ممتا نے مجھے ابو عبداللہ سے مایوس نہ ہونے دیا اور میں نے الحمرہ میں ٹھہرنا ضروری سمجھا۔ قدرت نے میری دعاؤں کو اس وقت شرف قبولیت بخشا جب میں چاروں طرف سے مایوس ہو چکی تھی۔ ابو عبداللہ دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہو چکا ہے اور میری ممتا مجھے دھوکہ نہیں دیتی تو اس کا مقصد اپنی غلطیوں کی تلافی کے سوا اور کچھ نہیں۔ غرناطہ آپ کے لیے چشمے برا ہے، اگر آپ فوراً نہ پہنچ سکیں تو ازغل کو بھیج دیں۔ مجھے ڈر ہے کہ سرفروشوں کے علاوہ ابو عبداللہ کے ساتھ وہ لوگ بھی جا چکے ہیں جن کی غداریوں کے باعث ہمیں یہ دن دیکھنے نصیب ہوئے ہیں۔ منافقین کا یہ گروہ آخری وقت تک ابو عبداللہ کو بہکانے کی کوشش کرے گا، اس لیے ابو عبداللہ کی آمد سے قبل غرناطہ پر قبضہ کر لینا ضروری ہے۔ اگلی صبح ازغل نے فوج کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ بدر بن مغیرہ اور اس کے جاباز سپاہی عیسائیوں کو شکست دینے کے بعد انہیں شمال اور مشرق کی سرحدوں سے دور رکھنے کے لیے عقابوں کے مسکن میں پہنچ چکے تھے۔ بشیر بن حسن کو ابو الحسن کے علاج کے لیے مالقہ ٹھہرنا پڑا۔ اپنی علالت کے باوجود ابو الحسن غرناطہ پہنچنے پر مصر تھا۔ ازغل کو مجبوراً بگی پر اس کے سفر کا انتظام کرنا پڑا۔ مالقہ کی حفاظت الزغری کے سپرد کر دی گئی۔ ازغل کی فوج فتح اور کامرانی کے پرچم لہراتی ہوئی غرناطہ میں داخل ہوئی۔ شہر کے دروازے سے لے کر الحمرہ کے دروازے تک ازغل کے گھوڑوں کے سامنے پھولوں کی سیج بچھائی ہوئی تھی۔ ابو الحسن اپنی علالت کے باعث معمولی رفتار سے ایک بگی پر سفر کرنے کی وجہ سے ابھی تک غرناطہ سے کئی منزل دور تھا۔ تاہم لوگ ازغل زندہ باد کے ساتھ ساتھ سلطان ابو الحسن زندہ باد کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ لوگوں کے جوش و خروش کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ شمال مغربی سرحد سے ابو عبداللہ کی شاندار فتوحات کی خبریں سن چکے تھے۔ محاذ جنگ سے غرناطہ میں خبریں لانے والے لوگ انہیں یہ بتا چکے تھے کہ ابو عبداللہ سرحد کو حملہ آوروں سے پاک کرنے کے بعد دشمن کے علاقے میں داخل ہو چکا ہے اور چند قلعوں پر قبضہ کر چکا ہے۔ ازغل کو یقین تھا کہ تازہ شکست کے بعد فرڈیننڈ کی فوج ایک لمبی تیاری کے بغیر کسی وسیع پیمانے پر نقل و حرکت نہیں کر سکتی، اس لیے اس نے ابو عبداللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں چند دنوں تک فوج کو اثر نو منظم کر کے تمہاری مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ فی الحال تم دشمن کے علاقے میں پیش قدمی کرنے کے بجائے سرحد کے کسی محفوظ مقام پر پڑاؤ ڈال کر دشمن کے ساتھ معمولی چھیڑ چھاڑ جاری رکھو۔ فیاض چچا نے اپنے بھتیجے کو یہ لکھا کہ تم اپنی گزشتہ خطاؤں کا کفارہ ادا کر چکے ہو اور جب تم واپس آؤ گے تو اپنے والد اور چچا کو غرناطہ کے عوام سے کم فیاض نہیں پاؤ گے۔ ابو موسیٰ لاپتہ ہے، ہمارا خیال تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ہوگا، لیکن محاذ سے آنے والے لوگوں نے ہمارے اس خیال کی تصدیق نہیں کی۔ وہ کہاں ہے؟ غرناطہ کے لوگ اس سے متعلق بہت بے چین ہیں۔ 4 دن بعد غرناطہ میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی غرناطہ کے لوگوں کو یہ المناک خبر ملی کہ ابو عبداللہ دشمن کے ہاتھوں شکست کھا کر گرفتار ہو چکا ہے، اور غروب آفتاب تک غرناطہ کے لوگوں کو اس خبر کی بہت سی تفصیلات معلوم ہو چکی تھیں۔ غرناطہ میں ازغل کی آمد سے خوفزدہ ہو کر چند غدار سردار اور ان کے ساتھی ابو عبداللہ کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے۔ باقی غداروں نے بھی جب یہ دیکھا کہ غرناطہ کے لوگوں پر ان کی اس تبدیلی کا ایک خوشگوار رد عمل ہوا ہے تو وہ بھی غرناطہ چھوڑ کر ابو عبداللہ کے پاس پہنچ گئے۔ ان غداروں کی کوشش تھی کہ ابو عبداللہ کو ساتھ لے کر فرڈیننڈ کی پناہ میں چلے جائیں، لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ تازہ فتوحات نے ابو عبداللہ کی ذہنیت میں ایک غیر متوقع تبدیلی پیدا کر دی ہے تو انہوں نے ایک سازش کی۔ ایک شام ابو عبداللہ فرڈیننڈ کے ایک قلعے پر قبضہ کر چکا تھا۔ اس کی فوج کے 2 جاسوس جو ان غداروں کے آلائے کار تھے یکے بعد دیگرے اس کے پاس پہنچے۔ ایک نے اسے اطلاع دی کہ کئی ہزار نصرانیوں کی ایک فوج مغرب کی طرف سے اس قلعے کا رخ کر رہی ہے۔ دوسرے نے یہ خبر دی کہ اس نے شمال کی طرف سے نصرانیوں کے 2000 سپاہیوں کو دیکھا ہے اور ان کا رخ بھی اس قلعے کی طرف ہے۔ یہ اطلاع سننے کے بعد جب ابو عبداللہ نے مجلس شورا بلائی تو منافقین نے یک زبان ہو کر یہ کہا کہ ہمیں ان لوگوں کو قلعے کا محاصرہ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ ممکن ہے کہ فوج آگے بڑھ کر ہمارے رست و کمک کے راستے کاٹ دے اور 1-2 دن کے بعد ایک بڑی فوج آ کر قلعے پر حملہ کر دے۔ ابو محسن نے رات کے وقت قلعے سے نکل کر دشمن پر حملہ کرنے کی مخالفت کی۔ اس نے کہا اگر بالفرض محال دشمن ہمیں نرغے میں لے بھی لے تو بھی ہم کم از کم 3 ہفتے قلعے بند ہو کر دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس دوران میں غرناطہ سے ہمیں کمک پہنچ جائے گی۔ لیکن غداروں نے ابو عبداللہ کے جذبات کو اکسایا
اور اس نے رات ہوتے ہی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ ابو محسن کی قیادت میں مغرب کی طرف روانہ ہوا اور دوسرا ابو عبداللہ کی قیادت میں شمال کی طرف چل پڑا۔ غداروں کی بہت بڑی اکثریت ابو عبداللہ کے ہمراہ تھی۔ ابو محسن نے اپنے جاسوس کی رہنمائی میں رات کے وقت مغرب کی طرف کوئی 20 کوس علاقہ چھان مارا، لیکن دشمن کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تنگ آ کر اس نے جاسوس کو کوسنا شروع کر دیا۔ تیسرے پہر اس نے تھکے ہوئے گھوڑوں کی باغ موڑ لی اور واپس قلعے کا رخ کیا۔ صبح کے وقت جب ابو محسن قلعے سے 4 کوس دور تھا، اسے سپاہیوں کا ایک گروہ دکھائی دیا جو ابو عبداللہ کے ساتھ رات کے وقت گئے تھے۔ ابو محسن کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ فوج کو رکنے کا حکم دے کر اپنا گھوڑا بھگاتا ہوا آگے بڑھا۔ جب وہ اس گروہ کے قریب پہنچا تو ایک نوجوان جس کی قبا پر خون کے نشان تھے، اس کے سوالات کا انتظار کیے بغیر کہا، ہمیں شکست ہوئی، یہ ایک سازش تھی، ہماری فوج میں غدار ہم سے زیادہ تھے۔ جاسوس نے ہمیں ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا جو چاروں طرف سے دشمنوں کی تیروں کی زد میں تھا، اور منافقین نے دشمن کا نعرہ سنتے ہی ابو عبداللہ سے کہا، ہم نرغے میں آ چکے ہیں، اب لڑائی بے سود ہے۔ جب ہم نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا تو وہ ایک طرف ہو گئے۔ جب دشمن نے گھاٹ سے نکل کر ہم پر حملہ کیا تو کچھ دیر وہ خاموش کھڑے رہے اور پھر دشمن کے ساتھ شامل ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑے۔ آن کی آن میں ہمارے 800 نوجوان قتل ہو گئے اور ہمارے لیے بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ ابو محسن نے کہا، اور ابو عبداللہ؟ نوجوان نے جواب دیا، لڑائی کے وقت وہ ہمارے ساتھ تھا، چند آدمیوں نے اسے گھوڑے سے گرتے دیکھا تھا، میرے خیال میں اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ ایک سازش تھی، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ ہمارے ساتھ منافقین کی اتنی بڑی تعداد شامل ہو چکی ہے۔ ابو محسن نے کہا، ہمیں بھی دھوکہ دیا گیا ہے، ٹھہرو میں اس جاسوس سے پوچھتا ہوں۔ ابو محسن نے فوج کے قریب پہنچ کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد پوچھا، وہ جاسوس کہاں ہے؟ سپاہیوں نے ادھر ادھر دیکھنے اور ایک دوسرے سے سوال کرنے کے بعد جواب دیا، اسے صبح کی نماز کے بعد کسی نے نہیں دیکھا۔ ابو محسن نے مایوس ہو کر کہا، اب ہمارے لیے اپنی سرحد کا رخ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ فوج کی شکست اور ابو عبداللہ کے لاپتہ ہو جانے کی خبر ابو المحسن کی زندگی کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے لیے ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی۔ غرناطہ پہ پھر ایک بار ادبار کے بادل چھا گئے۔ اگلے دن ایک درد مند نے ابو الحسن کا جنازہ دیکھ کر کہا، غرناطہ کے آسمان نے کئی بادشاہوں اور کئی شہنشاہوں کے جنازے دیکھے، لیکن اس مجاہد کی لحد میں غرناطہ کے مستقبل کی ہزاروں امیدیں بھی سو جائیں گی۔ ان واقعات کے بعد اندلس میں ہلال و سلیب کی جنگ کچھ عرصے کے لیے سرد پڑ گئی۔ ربیع الثانی 1890 میں فرڈیننڈ نے ایک لشکر جرار کے ساتھ صوبہ مالقے پر یورش کر دی۔ اس کی پیش قدمی اس قدر اچانک تھی کہ الزغل اپنی پوری قوت مدافعت بروئے کار نہ لا سکا، تاہم بقوان اور رندا کے قلعوں پر قبضہ کرنے کی کوشش میں عیسائیوں کو بھاری نقصانات اٹھانے پڑے اور انہیں آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ فرڈیننڈ کی فوج نے پسپا ہوتے ہوئے سرحد کے اہم قلعے مسینل پر حملہ کیا، لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔ الزغل نے دشمن کو شکست دینے کے بعد جوابی حملہ کیا اور ان کے بہت سے ساز و سامان پر قبضہ کر لیا۔ الزغل کو اس بات کا احساس تھا کہ جب تک وہ فرڈیننڈ کی مملکت میں داخل ہو کر اسے ایک فیصلہ کن شکست نہیں دیتا، عیسائیوں کے حملے جاری رہیں گے۔ لیکن ایک بڑی جنگ کی تیاری کے لیے وقت کی ضرورت تھی۔ جنوب مشرق اور شمال مشرق کی سرحدوں پر سرحدی عقاب کا پہرا تھا اور اس طرح اسے پوری تسلی تھی۔ جنوب میں مالقہ کی حفاظت کے لیے الزغیری جیسا تجربہ کار جنرل موجود تھا، اس لیے شمال مغربی سرحد کی حفاظت کے لیے ابو المحسن کو منتخب کیا اور غرناطہ پہنچ کر تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ ابو عبداللہ دشمن کی قیدی کی حیثیت سے قسطلہ پہنچا۔ اسے یقین تھا کہ فرڈیننڈ اس کے لیے بدترین سزا تجویز کرے گا، لیکن جب پہرے دار اسے محل کے سامنے لائے تو فرڈیننڈ، اس کا ولی عہد اور امرائے سلطنت محل کے دروازے پر کھڑے تھے۔ فرڈیننڈ نے چند قدم آگے بڑھ کر ابو عبداللہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ابو عبداللہ نے اضطراری حالت میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ فرڈیننڈ نے اپنے امرا کی طرف دیکھا اور کہا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ غرناطہ کے بادشاہ کی تعظیم کرو، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ اور امرا نے ابو عبداللہ کی تعظیم میں سر جھکا دیے۔ فرڈیننڈ ابو عبداللہ کی بغل میں اپنا ہاتھ دیے محل کے اندر داخل ہوا۔ ملاقات کے کمرے کے دروازے کے سامنے چند خواتین کے درمیان ملکہ ایزابیلا کھڑی تھی۔ فرڈیننڈ نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، ملکہ، یہ میرا وہ بیٹا ہے جسے دیکھنے کے لیے تم مدت سے بے قرار تھیں۔ ابو عبداللہ کا چہرہ ابھی تک یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہمارا قیدی سمجھتا ہے۔ تم اسے یقین دلاؤ کہ یہ ہمارا مہمان ہے جس کا راستہ ہم ایک مدت سے دیکھ رہے تھے۔ ملکہ ایزابیلا نے کہا، ہمارے سپاہیوں نے انہیں راستے میں تکلیف تو نہیں دی؟ فرڈیننڈ نے جواب دیا،
ہماری طرف سے انہیں ہدایت تھی کہ ہمارے دوست کا بال بھی بے کا نہ ہو، لیکن اگر ہمیں پتہ چلا کہ راستے میں انہیں کوئی تکلیف ہوئی ہے تو ہم انہیں بدترین سزا دیں گے۔ عمرہ دروازے سے کچھ دور کھڑے رہے اور فرڈینینڈ، ایزابیلا اور ولی عہد ابو عبداللہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ چاروں ایک نفس دائرے میں کرسیوں پر بیٹھ گئے تو فرڈینینڈ نے کہا، آپ کے تمام ساتھیوں کو شاہی مہمان خانے میں جگہ دی گئی ہے۔ آپ کے لیے ہم نے اپنے محل کے بہترین کمرے منتخب کیے ہیں۔ ابو عبداللہ نے بے تاب سا ہو کر کہا، ایسی دل لگی شاید فرڈینینڈ کے شان کے شایع نہ ہو، میں اپنی سزا کا حکم سننے کے لیے تیار ہوں۔ فرڈینینڈ نے کہا، ہم ایک بار دوستی کا ہاتھ بڑھا کر واپس نہیں کھینچا کرتے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کیا مجبوری کی حالت میں کیا۔ ہماری بات پر یقین کیجئے کہ آپ کے علاقوں پر ہمارے سپاہیوں کا حملہ ہمارے احکام کی خلاف ورزی تھا۔ وہ اپنی شکست سے بوکھلائے ہوئے تھے اور آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے آپ کے ساتھ بدعہدی کی ہے۔ اس صورت میں آپ ان کے ساتھ لڑنے بلکہ ایک انتقامی جذبے کے تحت ہمارے علاقے پر حملہ کرنے میں بھی حق بجانب تھے۔ ہمیں اگر افسوس ہے تو اس بات کا ہے کہ ہمارے چند بیوقوف آدمیوں کی افسوسناک حرکت نے ہمارے اس حلیف کو ہم سے بدظن کر دیا جسے ہم اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ ہم ان لوگوں کے لیے بدترین سزائیں تجویز کر چکے ہیں۔ ابو عبداللہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے میزبانوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فرڈینینڈ نے کہا، آپ کو ابھی تک ہماری بات پر یقین نہیں آیا، شاید ایک شخص آپ کو تسلی دلا سکے۔ فرڈینینڈ ولی عہد کی طرف متوجہ ہوا۔ شہزادے، کسی کو حکم دو کہ ابو داؤد کو بلا لائے۔ ابو داؤد؟ ابو عبداللہ نے چونک کر کہا۔ فرڈینینڈ نے جواب دیا، ہاں، وہ ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور اس کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی سلطنت واپس دلانے کے لیے فوراً کوئی قدم اٹھائیں، لیکن اب اس مقصد کے لیے ایک لمبی تیاری کی ضرورت ہے۔ ابو عبداللہ کے دل میں ابو داؤد کے متعلق بہت شکوک پیدا ہو چکے تھے، لیکن ایک کمزور انسان ہر طاقتور انسان کو اپنا آخری سہارا فرض کر لیتا ہے۔ ابو عبداللہ نے ابو داؤد کو اپنی کشتی کا ملا منتخب کیا تھا۔ اس کے روپوش ہو جانے کے بعد وہ ابو محسن کی تقریر سے مروب ہوا اور اب پھر وہ زندگی کے ایک نئے موڑ پر کھڑا تھا۔ اس احساس کے باوجود کہ اس کی زندگی کی تمام تلخیاں ابو داؤد کی پیدا کردہ تھیں، ابو عبداللہ کو یہ یقین تھا کہ ابو داؤد سے ہم کلام ہوتے ہی اسے ذہنی خوف سے نجات مل جائے گی۔ فرڈینینڈ کی مسکراہٹوں نے اس کے دل میں وہ خطرناک عزائم جنہیں وہ غرناطہ سے نکلتے وقت ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ چکا تھا، پھر ایک بار بیدار کر دیے تھے۔ وہ فرڈینینڈ کا اعلی کار بننے سے گھبراتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی احساس تھا کہ فرڈینینڈ کی مسکراہٹیں کسی نہ کسی دن اسے پھر ان ٹھکرائی ہوئی راہوں پر دھکیل دیں گی۔ ابو داؤد کے الفاظ اس کے ضمیر کی آواز کو دبا لیں گے۔ الغرض ایک کمزور آدمی میں منافقت کے سوئے ہوئے جذبات پھر بیدار ہو رہے تھے، اور وہ اپنے ضمیر کو لوریاں دینے کے لیے ایک بڑے منافق کے سہارے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ ابو عبداللہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا، میں اس بے ایمان سے کہوں گا کہ تم نے مجھے رسوا کیا ہے، تم نے مجھے اپنی قوم کا غدار بنایا۔ میں بے وقوف تھا، لیکن اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اب مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تم مجھے تباہی کے راستے کی طرف مت دھکیلو۔ مجھے غرناطہ کے تخت کی ضرورت نہیں، لیکن شاید میں اپنے مقدر کے خلاف جنگ نہ کر سکوں۔ شاید میری تقدیر کے ستارے میری مرضی کے خلاف مجھے غرناطہ لے جائیں اور میں فرڈینینڈ کا اعلی کار بننے پر مجبور ہو جاؤں۔ نہیں نہیں، میں ابو داؤد سے کہوں گا کہ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھے غلط راستہ نہ بتاؤ۔ میں قوم فروشوں کی جماعت میں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہتا، لیکن فرڈینینڈ نے یہ کہا ہے کہ وہ مجھے اپنے قوم کا آزاد حکمران دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ میں ابو داؤد سے کہوں گا کہ وہ میرے سامنے فرڈینینڈ کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ میں ان لوگوں کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کروں۔ میں انہیں غلط فہمی میں مبتلا رکھوں گا اور یہاں سے موقع ملتے ہی فرار ہو جاؤں گا۔ ابو داؤد کمرے میں داخل ہوا اور ابو عبداللہ غیر ارادی طور پر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ ابو داؤد نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اپنے شاگرد سے یہ کہہ رہی تھی، مجھ سے چھپ کر کہاں جاؤ گے بیٹے؟ میں تمہارے دل کا حال جانتا ہوں۔